السلام علیکم۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، جبکہ دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان دونوں پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ تو اس حدیث پاک سے انسان کو یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان پیشاب کے چھینٹوں اور قطروں سے بچے۔ جب بھی انسان پیشاب کرنے جائے تو بیٹھ کر پیشاب کرے تاکہ چھینٹے اس کے کپڑوں اور اس کے جسم پر نہ پڑیں، اور اطمینان سے پیشاب کرے اور پھر اچھی طرح استنجا کر کے باہر نکلے۔ ایام 20 کے روزے زندگی بھر کے روزوں کے برابر۔ ایام 20 اسلامی مہینے کے مطابق 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ ہوتی ہے، تو ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب زندگی بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت ملحان کیسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ ان کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا ہمیشہ روزے رکھنے کا۔ تو اسلامی مہینہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سفر ہو، محرم ہو، شعبان ہو، اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو 3 روزے رکھے جائیں تو اس کا یہ ثواب ہے۔ ہدیہ دینا محبت پروان چڑھانے کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ ہدیے سے مراد گفٹ ہے، تو انسان اپنے عزیزوں کو اور دوستوں کو ہدیے دیتا رہے تاکہ محبت کی فضا قائم رہے۔ مال و دولت کا بطور نعمت اظہار کرنا۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پراگندہ حال میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال وغیرہ نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، میرے پاس تو اللہ کا دیا ہر طرح کا مال، گائے، اونٹ اور بکریاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس مال موجود ہو تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ جس انسان کے پاس مال کی نعمت ہو تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے، یعنی وہ بدحال ہو کر نہ رہے، بلکہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اور ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ غفلت کی حالت میں سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگا۔ یعنی آپ جب بھی سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اللہ کو یاد کر لیں، اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے ہی یاد کریں، لیکن اللہ کو یاد کریں، تھوڑا بہت ذکر کریں، اور پھر بے شک آپ سو جائیں۔ مفلس ترین شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان تمام مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو اس حدیث پاک سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ دوسری جگہ پہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ناحق اور غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف نیکیاں کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں کو بھی چھوڑے، تب انسان کو نیکیوں کا پھل اور صلہ ملے گا۔